میرے داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اہل پاکستان اور خاص طور پر اہل لاہور کو ہمیشہ یہ ایک روحانی اور ایمانی طمانینت اور سکون رہتا ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کے شہر میں آباد ہیں کہ جو ہستی پوری دنیا میں داتا کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اہل نظر اور صوفیاء اہل اللہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں تو اپنے تمام چاہنے والے اور اپنے محبت کرنے والے عقیدت مندوں کی بہت کرم فرمائی رکھتے اور کرتے ہیں، لیکن اہل لاہور اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی روحانی توجہ میں رہتے ہیں۔ میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر میں رہنے والے کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتے، اور صدائے عام ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کچھ کھانے کو نہیں ملا، مزدور کو دیہڑی نہیں ملی، کسی کو کام نہیں ملا تو پریشان نہ ہو، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ داتا کی نگری اور داتا کے شہر میں رہتا ہے۔ بس تھوڑی سی تکلیف کرو، آ جاؤ، رات کے کسی پہر آؤ، دن کے کسی وقت آؤ، تمہیں کھانے کو مل جائے گا۔ اور شاید گنج بخش فیض عالم یہ خصوصی فیضان ہے جو اہل لاہور کو اور اہل محبت کو عطا ہوا ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اور علمی فیوزات اور ارشادات پر مشتمل پروگرام آپ کے کتاب کشف المحجوب شریف کی روشنی میں اسی عنوان کے ساتھ کشف المحجوب کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے آپ کے جانے پہچانے بڑے علمی فکری روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس ہستی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں ایک ایسی منفرد اور یگانہ روزگار ہستی ہیں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا ذکر جس محبت سے کیا ہے، آپ اس الفاظ کے ساتھ اس کی تشریحات کے ساتھ آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے۔ میری مراد حضرت ابو یعقوب یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ میں معزز مہمان سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ ایک مختصر سا اجمالی تعارف انٹروڈکشن جو ہے حضرت ابو یعقوب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمائیں، اور پھر ہم کشف المحجوب شریف کے مندرجات کی روشنی میں ہم آپ کے ذکر کو انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی شہزاد داتا کے سائے میں ہیں، جی ہم بھی شہزاد داتا کے سائے میں ہیں، ہے ہمارا بھی گھر بار لاہور۔ لاہور آپ نے جو انٹرو کہا تو شعر یاد آ گیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے جن اجلہ اکابر ائمہ تصوف کا تذکرہ فرمایا، ان میں ایک جلیل القدر ہستی ہیں حضرت ابو یعقوب یوسف بن حسین الرازی رحمہ اللہ المتوفی 304 ہجری۔ یہ ایک ایسی ہستی ہیں، مفتی صاحب اشارہ بھی کیا داتا صاحب نے کہ بڑی طویل عمر پائی انہوں نے، ایک تقریباً پوری صدی ان کو ملی ہے جو انہوں نے دیکھی، اور نشیب و فراز دیکھے، تاریخ دیکھی، ائمہ کو دیکھا، اکابر اجلہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس رہے، ان کی خدمت میں چل کے گئے، ان کی زیارت کی، اور نوجوانی میں وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے جی، یہ بالکل ینگ ایج، اور بالکل جیسے ابتدا میں بندہ جاتا ہے کہ تقریباً 18 20 22 سال کی عمر میں نکلے ہیں، مختلف شیوخ کو دیکھا، ائمہ کو دیکھا۔ اچھا، اس طرف یہ ہے ایک نام ہی ویسے تو کافی ہے، سیدنا ذوالنون مصری جی ہاں، ان کی رحمت اللہ تعالی کے مرید ہیں، جو ان کو جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ صرف ذوالنون مصری سے مل لینا اس زمانے کے تمام شیوخ اور ائمہ سے ملنے کے برابر تھا۔ اچھا، وہ آپ نے واقعہ بھی لکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہاں پہنچے
لیکن دوسری طرف کمال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے آپ نے حدیث روایت کی. سبحان اللہ، یہ ایک بڑا منفرد پہلو جی ہے. یہ پہلو بڑا ان ہے. حضرات کا جو ہے بڑا یونیک اچھا، پہلو یہ چونکہ چھپی رہتی ہیں یہ چیزیں عام نہیں سامنے آتی تو ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام سے وہ سامنے آئے. اچھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تعلق کی نوعیت دو طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے شیوخ الحدیث میں، دوسرے وہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے عقیدت مندوں اور فیض یافتگان، اس سے وہ تعلق اور گہرا ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ نوجوانی میں بڑا جیسے جوش ہوتا ہے تصوف کا، زہد کا غلبہ، داڑھی کافی بڑی رکھی ہوئی تھی اور بڑا صوفیانہ حلیہ بنایا ہوا. جب پہنچا حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کی خانقاہ میں، سنا یہ تھا بزرگوں سے کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے، حضرت ذوالنون مصری کے پاس اسم اعظم ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ اسم اعظم حاصل کرنا ہے. جوانی عمر تھی نا، نوجوانی تو کو ایک جنون تھا. تو کہتے ہیں جب وہاں پہنچا آپ نے ایسے میری طرف دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، ایسے بزرگوں کی طرح داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اور اپنی ایک پورا صوفیانہ ایک وضع بزرگی کا اپنا رنگ وہ لے کے بنا کے آیا خاص طور پہ. تو آپ نے بس یوں دیکھ لیا. اور حالانکہ کہتے ہیں کہ میری کافی شہرت اس وقت ہو چکی ہوئی تھی علم کلام اور مناظرہ کے حوالے سے شروع میں، چونکہ غلبہ علم کا تھا. تو لیکن وہ آپ نے کوئی خاص میری طرف توجہ نہ کی. تو میں ایک بار شامل ہو گیا مریدوں، بیٹھ گیا خان پر، لنگر شنگر رکھا. تو کچھ دنوں بعد 2-4 دن گزرے تو آپ نے مجھے پاس بٹھایا، موقع ملا حلقے میں بیٹھنے کا. ایک شخص آپ سے آیا، اس نے کہا ذوالنون میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. تو کہتے ہیں اس مناظرے کے دوران حضرت شیخ نے اس مناظر کو کوئی خاص ریسپانس نہیں دیا. تو وہ بڑے دلائل دے رہا تھا، آپ جان بوجھ کے اوائڈ کر رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا لوگوں نے کہا بھائی ذوالنون بالکل رہ گئے. آپ نے کہتے ہیں کہ مجھے بلایا، مجھے فرمایا اس سے مناظرہ کرو گے؟ کہا جی آپ فرمائے تو اجازت دے دیں تو میں اجازت دی. کہتے ہیں میں نے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیے 2 منٹ میں. بڑا خوش ہوئے، پھر مجھے گلے لگایا، توجہ، پھر پیار کیا، پھر توجہ دی، پھر شفقت فرمائی. حوصلہ افزائی کا ایک عجیب انداز تھا. یوں کہتے ہیں میں آپ کے حلقے میں انٹر ہوا اور پھر آپ نے مجھے، میں نے اپنا مدعا کچھ دنوں بعد جو میرا مقصد تھا، ہاں بھائی بتاؤ، کہنے لگے کہ وہ اسم اعظم آپ سے میں نے حاصل کرنا. آپ فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو رہو تو میں اس میں. کہتے ہیں ایک دن مجھے ایک باکس دیا، فرمایا یہ باکس لے جاؤ اور یہ فلاں ہمارے ایک دوست ہیں ان کو دے کے آؤ اور بالکل اس کو چھیڑنا نہیں. بند کر دیا اس کو سیل کر کے. کہتے ہیں جب میں نکلا تو راستے میں آخر سفر تھا، سوچا یار پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی اسم اعظم ہی نہ ہو اس میں یا کوئی اور خاص چیز ہو. دل میں کئی وسوسے آئے. نہیں شیخ نے کہا تھا کھولنا نہیں دینا. کرتے کرتے آخر کہتے ہیں وسوسے نے غلبہ کیا. میں کہ دیکھ تو لوں، میں کون سا لے لینا، جو بھی ہوگا ان کو دے آنا. اچھا جب وہ ڈھکن کھولا ایک چوہا تھا، وہ اس نے چھلانگ لگائی نکل کے پاس. وہ چوہا تھا، میں کہاں اس کو پکڑتا. پھر ڈبہ بند کیا اور جا کے وہ جو بزرگ تھے ان کو دے دیا. انہوں نے کھولا تو وہ خالی. کہ بھئی یہ کیا خالی ڈبہ بھیجا ہے ذوالنون مصری نے میرے پاس. کہتے ہیں میں شرمسار ہو کے جب واپس آیا آپ کے پاس، ہاں بھائی دے آئے ہو؟ کہا جی حضور وہ باکس تھا دے آیا ہوں. پھر کچھ دیکھا تم نے؟ کہ جی نہیں. فرمایا پھر بھی بتاؤ. کہتی بس ایک چوہا پتہ نہیں اس میں گھسایا تھا کہیں سے، وہ ذرا سا میں نے کھولا تو وہ بھاگ گیا. فرمایا بس میں نے یہی دیکھنا تھا کہ تو ایک چوہے کو تو سنبھال نہ سکا، کیا تربیت اسم اعظم کو کیا سنبھالے. یہاں سے کہتے ہیں پھر میری تربیت شروع ہوئی. میں باقاعدہ مرید ہوا، مختلف ائمہ سے فیض و برکات حاصل کیے، علم کلام، علم مناظرہ، علم حدیث اور پھر علم تصوف جو اصل منزل تھی روحانیت. وہاں آ کر پھر وہ سیر سلوک شروع کی اور اکابر اجلہ مشائخ سے استفادہ کیا اور پھر آ کے مسند ارشاد سجائی. اور یہ جو ایران کا تہران کا جو علاقہ ہے، نیشاپور کا جو علاقہ ہے عجم کا، اس میں آپ کی بہت شہرت ہوئی تصوف و طریقت کے حوالے سے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مخصوص اسلوب میں حضرت ابو یعقوب یوسف الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ذکر ہے وہ مخصوص القابات سے کیا ہے، اور ایک لفظ جو استعمال فرمایا ہے یگانہ زمانہ. جی میں چاہوں گا کہ یگانگت کے جو اسباب ہیں، جی، جو چیزیں کسی بھی شخص کو اپنے زمانے میں ممتاز کرتی ہیں یا اس کو یگانہ روزگار کرتی ہیں، یگانہ زمانہ کرتی ہیں، ان اسباب اور اس کی روشنی میں حضرت ابو یعقوب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہم
کیسے دیکھتے اچھا یہ جو یگانگت ہے نا مفتی صاحب، ایک تو اس میں بہت بڑا دخل ہے اس خداداد جوہر اور صلاحیت کا جو ذات باری تعالیٰ باطنی طور پر بندے کو عطا فرماتی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو اقبال کہتے ہیں کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اچھا وہ جب چونکہ زمین زرخیز ہو تو ذرا سی بارش بھی برسے تو فصل اگاتی ہے، پودے نکل آتے ہیں۔ اچھا یہ جو باصلاحیت اور صاحب استعداد اہل کمال ہیں، ائمہ تصوف میں اکثر ایسے چنے ہوئے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ان کے ہاں وہ جو طبعی صدق طلب ہے نا، ایک جوش طلب رہتا ہے ہر وقت، اور چھوٹی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔ اکابر کے حوال جاننے کی کوشش کرنا، ان کی خدمت میں جانے کی کوشش کرنا، یا ان سے تعلق والے سے جا کے ملنے کی کوشش کرنا، یعنی بنیادی چیز ہے طلب، اور صدق طلب اور شدت طلب، وہ چیز ممتاز کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کلاس ایک ہوتی ہے، ایک ہی استاد ہوتا ہے، لیکن ایک طالب علم، 2-4 طالب علم کلاس میں بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ ایک ان کی استعداد ہوتی ہے، ایک ان کے اندر طبعی صدق طلب ہوتی ہے۔ یہی یگانگت اور یہی امتیاز ان کے اندر بھی اپنے معاصرین میں تھا کہ چھوٹی عمر میں ہی ایک تو قدرتی طور پہ پلس پوائنٹ یہ ملا، ٹائم زیادہ مل گیا، اور جو خیر کا زمانہ تھا جس میں بڑے بڑے اجلا اکابر موجود تھے، حارث محاسبی، ذوالنون مصری رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ حدیث، امام شافعی رحمہ اللہ جیسے لوگ، ان سے آپ استفادہ کر رہے ہیں اور ان سے فیض لے رہے ہیں۔ تو علم ظاہر، علم باطن۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جتنے یہ صوفیاء ائمہ آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے پہلے علم شریعت اور علم ظاہر اور علم احکام میں کمال پیدا کیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب علم حال غالب آ جائے تو پھر علم شریعت کی طرف رجحان اور میلان اس طرح کا نہیں رہتا۔ علم باطن اور علم حال کی ایک اپنی تاثیر ہے، یہ مغلوب کر لیتا ہے بندے کو اس کے تمام تر کمالات سمیت۔ لہٰذا اس ترتیب کو اس لیے ملحوظ رکھا گیا کہ یہ کمالات آپ پہلے حاصل کر لیجئے، حکم بھی یہی ہے، تفقہوا قبل ان تصودوا۔ علم ظاہر میں کمال کا حاصل کرنا ظاہر بذات خود معاصر میں پرومیننٹ کرتا ہے، بلا شبہ کلاس میں پرومیننٹ۔ آپ دیکھ لیجئے چھوٹی سی مثال کے نوجوانی میں ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے پھر کہا کہ کرو تو آپ نے پچھاڑ دیا اس وہ جتنے مطلب لوگ موجود تھے یا باقی خود بخود ان پر پتہ چل گیا کہ یار یہ میرا صوفی نہیں ہے، تو اندر بہت بڑا عالم۔ اچھا یہ وہ چیز تھی جس نے، جب دیکھیے مفتی صاحب استاد کی نظر میں ایک دفعہ آ جائے نا طالب علم، تو باقی شاگردوں کی نظر میں خود ہی آئے۔ ایک بار استاد کہہ دینا کہ یار چور عبارت پڑھ بھائی، بڑا یہ بچہ قابل ہے، وہی لائق ہے، اچھا وہ دوسروں کی خود ہی نظر میں، پھر اساتذہ کے سامنے استاد ذکر کرتا ہے تو بھی ان کی توجہ نظر، یوں وہ جو تعارف ہے اور جو شہرت ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا اگر ذاتی کمال بھی ہو بندے میں تو پھر وہ ایسے ہے کہ مشکان اس کے خود بو ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اور اس میں جو یگانگت کے اسباب کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ کوئی بھی فرد کن وجوہات سے اپنے معاصر اور اپنے جو اس کے ٹائم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کیسے پرومیننٹ ہوتا ہے، اور حضور فیض عالم نے جو یگانہ زمانہ حضرت ابو یعقوب یوسف الرازی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اس کے اسباب کیا ہیں، مزید اس پہ بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب، اور ذکر ہے حضرت ابو یعقوب یوسف الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ بریک پر جانے سے پہلے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کو یگانہ زمانہ کہا، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اسباب۔ اچھا پھر اس یگانگت میں مفتی صاحب دیکھیے، جب سند حدیث مل گئی نا تو بڑا پیاری بات مجھے لگی۔ حضرت خطیب بغدادی رحمہ اللہ لائے ہیں، ایک بہت بڑی ہستی ہیں ہمارے صوفیاء میں، بہت بڑے امام ہیں تصوف کے اور حدیث کے، حضرت ابو سعد المالینی رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے، میں اس ہستی کا آج نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کی برکت سے حضرات صوفیاء کی جو علمی خدمات خاص طور پہ علم حدیث میں ہیں، انہوں نے اس کو محفوظ کیا۔ امام ابو نعیم اصفہانی اور ایک یہ دوسرا بڑا نام ابو سعد المالینی جو کہ خطیب بغدادی کے شیوخ میں سے ہیں، آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کی سند سے لائے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا یوسف ابن الحسین الرازی رحمہ اللہ، اب آپ کی اپنی سند سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں قال قلت لاحمد ابن حنبل رحمہ اللہ، براہ راست حضرت ابو یعقوب الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے سیدنا امام احمد بن حنبل
سے عرض کیا جو ان کے شیوخ میں سے اساتذہ میں سے، کہا حدثنی. اچھا یہ حدثنی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اپنی سند سے کوئی حدیث مجھے سنا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے سلسلہ حدیث میں شامل ہو جاؤں. فقال ما تصنع بالحدیث یا صوفی. یہ میں بڑا محظوظ ہوا پڑھ کے. یا صوفی میں صوفیوں میں تو ظاہر ہے آپ لوگ تو صوفی درویش لوگ ہیں، آپ نے اس کو سند سے حدیث سن کے کیا کرنا ہے؟ فقلت لا بد حدثنی. کہا نہیں، میں نے اصرار کیا کہ حضور کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، مجھے بتائیں، سنائیں حدیث. تو پھر آپ نے یہ حدیث بیان کی. یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. مسند ابی یعلا کے اندر بھی آئی ہے، امام ابن حبان بھی لائے ہیں، ابو نعیم بھی لائے ہیں، امام بہقی شعب الایمان کے اندر بھی لائے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب میں نے اصرار کیا تو یہ روایت بیان کی. حدثنا مروان الفزاری عن ہلال ابی العلا قضا قال المالینی وانما هو ابو المعلا. حضرت ابو المعلا کے نام سے یہ راوی مشہور ہے. ڈائریکٹ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں قال اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائران فقدم الیہ احدہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پرندے بھنے ہوئے پکا کے پیش کیے گئے، تو ایک آپ کے سامنے بڑھایا گیا، آپ نے استعمال کر لیا، کھا لیا. جب صبح ہوئی تو فلما اصبح قال عندکم من غدائن. بھائی کوئی ناشتے کے لیے، کوئی کھانے کے لیے صبح کی چیز ہے. فقدم الیہ الاخر. وہ جو دوسرا تھا وہ پیش کر دیا گیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال من این ذا. یہ دوسرا پرندہ کہاں سے آیا؟ فقال بلال. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی خبأتہ لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میں نے یہ آپ کے لیے سنبھال لیا تھا پیش کرنے کے. فقال یا بلال لا تخف من ذی العرش اقلالا ان اللہ یأتی برزق کل غد. فرمایا بلال اپنے رب سے تم تنگی کا گمان نہ کیا کرو اور خوف نہ رکھا کرو، بے شک اللہ ہر صبح کا رزق ہر صبح تازہ پہنچا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ روایات ہیں جو ائمہ حدیث نے آپ کی سند کے ساتھ روایت کی، اور آپ نے آگے جلیل القدر ائمہ جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسی ہستیوں سے روایت کیا، اور یہ وہ چیز تھی جس نے آپ کو یگانہ روزگار بنایا. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو یعقوب یوسف الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد نقل فرمایا ہے، اور اس ارشاد کی تشریح بھی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے علم اور اپنے اس شان رفیع کے مطابق فرمائی ہے. اور اس تشریح میں آپ سنیں گے کہ ایسے خوبصورت نتائج اور ایسے خوبصورت الفاظ کا انتخاب ہے کہ ایک طالب اور ایک سالک کے لیے اس میں محبت کے، روحانیت کے، طمانیت کے بہت اسباب موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ارذل الناس الفقیر الطماع کما اعزهم المحب الصدیق. اللہ واہ واہ. ذلیل ترین انسانوں میں لالچی فقیر ہے، طمع کرنے والا فقیر ہے، جیسے معزز ترین انسان سچا اور مخلص محب صادق. سبحان اللہ. تقابل جو یعنی طمع کرنے والا فقیر جو ہے اس میں طماع فقیر اور محب صدیق، محب صدیق دونوں مد مقابل، سچا عاشق، سچا عاشق اور سچی محبت رکھنے والا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کشف المحجوب میں آپ نے لکھا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمہ اللہ کے ساتھ آذربائیجان کے علاقے سے گزر رہا تھا، تو وہاں کسان گندم کاٹ رہے تھے اپنے کھیتوں سے. تو کچھ گدڑی پوش فقیروں کو، درویشوں کو ہم نے دیکھا، وہ اپنی گدڑیاں ایسے جھولیوں کی طرح پھیلا کے ان کھیتوں کی طرف کھڑے تھے. اچھا، اب یہ لوگ گندم کاٹ کے فارغ ہوں تو کچھ ہمیں بھی دے دیں، کچھ دانے ہمیں بھی دے دیں، اناج ہمیں بھی دے دیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ اپنے مرشد سے عرض کیا کہ حضور دیکھیے یہ لوگ صوفیاء کو بدنام کروا رہے ہیں. طماع فقیر لوگوں کی طرف، دنیا داروں کی طرف جھولی پھیلا کے کھڑا ہے، وہ فقیر کہاں کا؟ یہاں فقیر کا معنی ہے الفقیر الی اللہ، جی، جو مخلوق سے مستغنی اور بے نیاز رہتا ہے. اب جب یہ جملہ میں نے عرض کیا تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے فرمایا، سیدنا شیخ ابو الفضل خطلی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا علی حجویری ان کے مرشد کو مریدوں کی کثرت کی حرص و طمع تھی. نظر کہاں گئی شیخ؟ آتا سب مرید تھے نا، مریدوں تک جی نظر. اب وہ شیخ و مرشد تھے،
پیچھے مرشد کو جھانکا. ہم، ان کے شیخ کے اندر جو کثرت مریدی و ارادت کی حرص تھی اس نے یہ شکل اختیار کی ہے مریدوں میں. یعنی ان کے شیخ کی خواہش یہ تھی کہ ہائے مرید زیادہ ہوں، ہائے ہائے. میرے مرید زیادہ سے زیادہ ہوں. اب یہ طمع کو ذرا آپ یہاں اس ارشاد کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ طمع محض کسی پیسے مال یا چھوٹی طمع کسی شکل میں بھی ہو، کسی صورت میں بھی ہو، جب وہ کسی صوفی یا سالک کے وجود میں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ظہور کرتا ہے اور اس کی ریفلیکشن 99% پھر مریدوں میں بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ شیخ سے ظاہر ہے وہ ماخوذ ہے نا ان کا فیض، تو پھر اس کے اثرات ان پہ جا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے حضور داتا صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ طمع درویش کو دونوں جہان کی ذلت کا شکار میں بنا اسی دیتا. نتیجے کو آپ کے اس کو کر رہا تھا آگے بڑھنے کے لیے کہ درویش پہلے ہی اہل دنیا کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور جب وہ اہل دنیا سے طمع کرتا ہے تو ان کی نظر میں یہ ہے. اب یہاں میں نے یہ حوالہ اس لیے پیش کیا ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی اس معاملے میں کس قدر سینسٹیو ہوں گے. خود اس مقام پہ آ کے جب وہ کشف المحجوب لکھ رہے ہیں، جبکہ ان کے بچپن میں لڑکپن اور نوجوانی میں سینسٹیوٹی لیول یہ تھا کہ وہ منظر دیکھ کے برداشت نہ ہو سکا کہ کوئی صوفی درویش ہو، اللہ کے در کا فقیر ہو اور کسی دنیا دار کے در پہ وہ اس طرح کھڑا ہو کہ تمام تر حضرات صوفیہ کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہو. یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ صوفی درویش کی اصل گنج بخشی یہ ہے کہ وہ کسی دنیا دار کی احتیاج اور محتاجی سے بچے. علامہ اقبال رحمہ اللہ مجھے یاد آ گئے، کہتے ہیں آن کے شیراں را کند روبا مزاج، وہ چیز جو شیروں کو بلیوں کے مزاج میں ڈھال دیتی ہے، شیروں کے مزاج کو بلیوں والے اور لومڑیوں والے مزاج میں ڈھال دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. یہ محتاجی جو ہے نا، جب تک اس سے نہیں نکلتا ہے صوفی یا درویش یا فقیر، اس وقت تک اس کو فقر اللہ کی ہوا نہیں لگ سکتی. اس میں جو طمع کا لفظ استعمال ہوا ہے اور طماع یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے حد سے بڑھ کر، صوفیاء کے نزدیک اس کا کوئی خاص مفہوم ہے؟ جی یہی میں نے وہ جو مثال دی، اسی لیے مثال دی تاکہ وہ آسانی سے کھل جائے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. جی. طمع ایک صفت ہے نا جی، صفات رذیلہ میں سے ہے. انسانی طبیعت اور انسانی مزاج کے اندر لالچ کا اور حرص کا ہونا، اس کے اثرات اور اس کی ذات کے حوالے سے بھی، اور اس میں مادیت کے حوالے سے بھی اور روحانیت کے حوالے سے بھی. ضروری نہیں کہ یہ مادیت میں ہی ہو، یہ روحانیت میں بھی ہوتا ہے. جیسا کہ دیکھیے گا اس کا اینڈ آگے آئے گا آگے ذکر فرما رہے ہیں اس کا کہ بھئی اس میں آپ نے وصل محبوب تک کی جو طلب و خواہش ہے نا، اس کو وہ نہیں رکھنی، وہ بھی طمع میں آئے گی. کیوں بھلا؟ وہ اس لیے دو باتیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے میری مرضی، ایک ہوتی ہے میرے محبوب کی مرضی. جہاں آپ نے اپنی مرضی کو پریفر کیا کہیں بھی محبوب کی مرضی میں، یا اس پر غالب یا نافذ کرنے کی کوشش کی، آپ اس رینج میں آ گئے، آپ اس طمع کی زد میں آ گئے. میں اس میں نہیں ہے، میں کو ختم کرنا ہے، انانیت کو ختم کرنا ہے. تو ہوتا کون ہے؟ المرید لا یرید. سیدنا بھائی یزید بستامی نے تعریف ہی یہ کی ہے، مرید ہے ہی وہ جس کا اپنا ارادہ اور اپنی خواہش نہ ہو. تو جہاں جہاں یہ پایا جائے گا، چاہے وہ دنیاوی مادی معاملات میں ہو، چاہے وہ روحانی اور دینی معاملات میں ہو، وہاں پر آپ اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے. اس سے آپ نے بچنا ہے. اور یہ جو آگے حضور فیض عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طمع درویش کو جھوٹ کے ساتھ منتسب کر دے. یقیناً اچھا وہ طمع کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کیونکہ جب آپ نے اپنی خواہش کو کہیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو پھر آپ کہیں ڈنڈی ماریں گے. خواہش جب غلبہ کرتی ہے نا جی، تو پھر وہ اس میں مبالغہ کرتی ہے، اس میں دروغ اور اس میں جھوٹ کا بھی سہارا لیتی کہ یہ ہو جائے کسی طرح، جو میں چاہ رہا ہوں یہ ہو جائے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ جھوٹ کا بھی سہارا لینے سے گریزنی کا، چاہے دنیا ہو. یہ ایک دوسری خرابی ہے، دنیا نظر آ رہی، جی ہاں، بہت بڑی خرابی آ گئی جس نے آپ کی جڑ ہلا دی، آپ کی بنیاد ہی خراب کر دی. شیطان و نفس کی آپ دیکھتے ہیں نا، اس لیول اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک 2 نمبر بندہ ہے، وہ دنیا میں اپنا وہ بنا کے ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک خول سا اپنے ملمہ چڑھا کے. اب کوئی اس کے پاس آ رہا ہے، یہی سمجھ کے یہ بزرگ ہے. وہ جب تک جھوٹ نہ بولے اس کی بزرگی کا بھرم قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ بنیاد طمع ہے، دھیان اس کا مخلوق کی طرف سے ہے. لوگوں سے چاہے اسے مال کی خواہش ہو، چاہے عزت کی ہو، چاہے شہرت کی ہو، چاہے یہ کہ میری بزرگی، میرا منصب یہ لوگ مانیں، کچھ بھی ہو،
اس کو اس کی بقا کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لازمی لے گا، جھوٹی کرامتیں گڑے گا، جھوٹے مکاشفات گڑے گا، جھوٹی کوئی ایسی سہارا لے گا کہ وہ اس سے متاثر ہو اور اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ کا ایک بہت بڑا کمال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی شایان شان جزا دے، آپ ساتھ ساتھ نشاندہی کرتے ہیں، نبازی فرماتے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ کسی متقدمین میں سے دیکھتے ہیں نا کوئی چھوٹی بات تو فرماتے ہیں ہمارے دور میں دیکھو وہ کہاں جا چکی ہے آج اور کہاں پہنچ چکی۔ اور اس کے ساتھ جو ایڈ فرمایا کہ جب طمع جاتی رہتی ہے، لالچ نکل جاتا ہے تو ذلت عزت سے بدل جاتی ہے۔ جی بے شک، اس کا رزلٹ اور ہاں جب آپ اچھا سب سے پہلی بات کیا ہوئی، آپ کے اندر کانفیڈنس آ گیا۔ جب آپ سچ کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، صداقت پہ، تو آپ کا باطن صاف رہتا ہے، ضمیر مطمئن رہتا ہے، ایک ذاتی وقار نصیب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر صدق طلب پیدا ہوتی ہے۔ اور پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق سے کٹ کے آپ فوراً خالق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مخلوق کے ہاں سچ اور جھوٹ دونوں آپ کو مکس ملتے ہیں، آمیزش ملتی ہے، اس کی خالق کی بارگاہ میں صرف سچ ہی سچ ہے، وہاں جھوٹ کا کوئی گزر نہیں ہے، نہ جھوٹ کی وہاں جیسے فرمایا نا صدق ینجی والکاذب یہلک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نجات سچ میں ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ وہ آپ انفرادی اور ذاتی سطح پہ بول رہے ہوں، اور اس ہستی کی عظمت کو سلام ہے مفتی صاحب، آپ کا جب وصال ہوتا ہے نا، وفات ہوتی ہے، تو لوگوں نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ حضرت فرمائیں کیا ہوا، کس چیز پہ آپ کی نجات ہوئی، چھوٹے آپ؟ فرمایا اس جملے پر جو میں نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا۔ جی اللہ اکبر۔ اب وہ جملہ کیا تھا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک و مولا، اللہم انی نصحت خلقک ظاہرا۔ اگر آپ کی اجازت ہو، جی بریک ہے تو بالکل لے لیں۔ یہ بڑی ان کی میں سمجھتا ہوں پوری زندگی کی مجاہدہ اور ریاضت کا حاصل ہے اور نچوڑ ہے، جس کو ہمیں بڑے اطمینان سے اور بڑے غور سے جس کو سننا ہے۔ معزز ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت ابو یعقوب یوسف الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نجات اور محاصل ان کی زندگی کا جو آپ نے فرمایا۔ مفتی صاحب ایسی مثال شاہدی، صدق ذاتی، صدق طبعی کمال ہے۔ جب پوچھا گیا نا کہ حضور نجات کس سے ہوئی، فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے رب نے میری بخشش فرما دی۔ کہا جی کیسے؟ فرمایا بکلمۃ او بکلمات قلتها عند الموت، دنیا سے جاتے ہوئے جو جملہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار، انی نصحت خلقک ظاہرا وغششت نفسی باطنا، مخلوق کو تو میں واز کرتا رہا اعلانیہ، لوگوں کی نصیحت و اصلاح کے لیے تو میں اعلانیہ خطاب اور واز اور تقریریں کرتا رہا، لیکن اپنے نفس کے ساتھ میں نے دو نمبری کی ہے، اندر ہی اندر، یعنی اپنے آپ کو نصیحت چھپا کے کرتا اور لوگوں کو نصیحت اعلانیہ کیا کرتا تھا۔ فَحَبْ لِي غِشِّ لِنَفْسِي لِنُصْحِ لِخَلْقِكَ، اب اے اللہ تیری قدرت میں ہے کہ وہ جو میرا خفیہ تھا نا اس کو میرا اعلانیہ کر، واہ سبحان اللہ، وہ جو پوشیدہ اور باطنی تھا اے اللہ اس کو میرا ظاہری بنا دے۔ فرمایا اس جملے پر میرے رب نے میری بخشش فرما، سبحان اللہ۔ یہ اخلاص سے کہا تھا کہ میں خود نظر تھی نا کہ میں زندگی بھر بڑا بڑا تبلیغ اصلاح لوگوں کو بعض نصیحت کی ہے، لیکن مجھے یہ شک ہے کہ میں نے خود کو جیسے نصیحت کرنی تھی اس کا مجھ سے حق ادا نہ ہو سکا، شاید کوئی باطنی طور پر اپنے نفس کو میں نے رعایت دی ہو، تو اپنے فضل سے اس کو اس میں بدل دے، تبدیل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس طمع کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت اس کو مثال کہہ لیں یا اس کو ریفرنس کہہ لیں، جناب زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ جی میں چاہوں گا کہ بہت حضور فیض عالم نے اس پہ، اور جو لفظ ہیں آپ فرماتے ہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تک زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طمع تھی وہ ہر لحظہ رسوا و ذلیل ہوتی رہی، تو جب اس کے دل سے طمع جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، جوانی، سب کچھ عطا فرما کر انہیں معزز کر دیا، اللہ اکبر، سب چیز لوٹا اور بھی دیا۔ قاعدہ ہی کچھ ایسا ہے، ہاں، کہ اور قاعدہ ہی دوست کی توجہ محبوب کی بے توجہی کے موجب ہوتی ہے۔ جب محب بے نیاز ہو جائے اور طمع جاتی رہے تو محبوب خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل اصول،
یہ ہے وہ باریک بات. جی یہ بھی بالکل حال ہے جس کو کال میں بیان کیا ہوا. سبحان اللہ. سارے جو احوال ہیں ان کو الفاظ میں لے آئے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ یاد آ گئے. فرماتے ہیں کہ اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، اے کمزن شو فدائے آن جمال. سو حسن یوسفی کی جو اصل ہے، ایک یوسف نہیں، اگر 100 بھی 1000 بھی لاکھ ہو کروڑ بھی ہوں تو اس حسن کی اصل حسن ذوالجلال ہے. پر تو وہ حسن ذوالجلال کا ہی ہے نا. تو کہتے ہیں عورتوں سے بھی گئے گزرے تو اس جمال اور اس عشق اس حسن کا تو عاشق کیوں نہیں بنتا جو اصل ہے. اور اگر فدائی ہونا ہے، نثار و قربانی ہونا ہے تو اس اصل حسن پہ ہو. سبحان اللہ. جی جسے عارف کھڑی نے فرمایا نا کہ اسی کا ترجمہ کر دیا ہوا ہے کہ چنگی شکل تے عاشق ہونا قادی یہ دانائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس سے شکل بنائی. یہ اصل ہے. یہ بات جو فرما رہے ہیں کہ جب اس اصل کی طرف تم رجوع کرتے ہو تو یہ اصل اصول ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تم نے کل کو پکڑ لیا جز اس میں خود بخود اصل یہ سمجھا رہے ہیں بزرگان دین اولیاء کرام. مختصر سا جو یہ حضرت یوسف و زلیخا کا جو اس میں ریفرنس ہے، جی ہاں تھوڑی سی اس کی دیکھیے مجاز اور حقیقت دونوں. تھوڑا سا میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس کی وضاحت. مجاز اور حقیقت مفتی صاحب دونوں یہاں جمع ہیں، دونوں جمع. سورہ یوسف میں. اور مجاز سے حقیقت کا سفر بھی. المجاز کنترۃ الحقیقہ صوفیہ کہتے ہیں نا کہ مجاز جو ہے اصل میں یہ حقیقت کا پل ہے. چونکہ آپ عالم اسباب و مجاز میں رہ رہے ہیں، عالم مادیت میں، اس لیے آپ ناگزیر ہے کہ آپ اس تجربے سے گزرے ہوئے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ خالص حال ہے، یہ خالص کال ہے، یہ فزیکل پریزنس کے ساتھ ہے. تو جب آپ پہ بیت جاتی ہے، اب یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے. وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. سیدنا یوسف علیہ السلام کا جملہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اب یہاں دونوں کی طرف سے کیفیت دکھائی جا رہی ہے. ایک طرف سے غلبہ ہے مجاز کا بی بی زلیخا پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ غلبہ ہے حقیقت کا. وہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا منصب بھی نبی صدیق کا ہے کہ مجاز جو ہے وہ میرے شایان شان نہیں، کہ میں تو پہلے ہی دائرہ حقیقت میں کھڑا ہوں. جو شخص دائرہ حقیقت سے باہر کھڑا ہے اسے کچھ پتہ نہیں حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ صرف مجازی تجربے سے گزر رہا ہے. لہٰذا وہ حقیقت حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر کھولی ہے کہ جب کوئی شخص نیچرلی گزرتا ہوا مجاز سے حقیقت کی طرف جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو مجاز ہے اور حقیقت کچھ اور ہے، اور حقیقت کو جب پا لیتا ہے تو ہر مجاز حقیقت میں موجود ہے لیکن حقیقت مجاز میں موجود نہیں ہوتی. یہ اصول ہے. مجاز حقیقت کے اندر آپ کو مل سکتا ہے، حقیقت مجاز میں نہیں مل سکتی. یہ بی بی زلیخا کا تجربہ ہوا. جو ہی وہ حقیقت کے دائرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے مجاز بھی ساتھ ہی پا لیا. اچھا اس کے ساتھ جو انعامات بارگاہ الہی سے ملے، وہ جس کو عزت و ذلت کا تقابل کروا رہے ہیں داتا صاحب. صوفیہ کے نزدیک ذلت سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی شخص خالق کو چھوڑ کے، افضل کو چھوڑ کے، اعلیٰ کو چھوڑ کے اسفل کے ساتھ مشغول ہو تو وہ ذلت میں ہے کسی بھی معنی میں. اور جو شخص اصل سے جڑا ہوا ہے وہ ہر حال میں عزت میں ہے، چاہے عین دنیا کے اندر رہ رہا ہو. دنیا کے سارے معاملات اسوہ حسنہ جیسے آقا علیہ السلام نے گزار کے دکھا دیا تو پھر عزت ہی عزت ہے. پھر آپ کی دنیا بھی دین ہے اگر آپ حقیقت کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور اگر آپ حقیقت سے دور رہ کے سراپا مجاز ہیں پھر آپ کا دین بھی دنیا ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پوری چیز کو جو سمرائز فرمایا ہے اور نچوڑ نکالا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت محب کی اس وقت تک ہی عزت ہوتی ہے جب تک تمہیں وصل نہ ہو. ہائے ہائے. جب تمہیں وصل آ جائے اور وہ حاصل نہ ہو تو سب ذلتوں سے بدترین. اس سے بھی عجیب بات ہے، تمہیں وصل بھی ہے اور وصل حاصل بھی نہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال نہ ادھر کے رہنا. یہ میں سمجھتا ہوں کشف المحجوب کا بڑا خاص مقام ہے مفتی صاحب. یہ جو آخری چند لائنیں ہیں خاص الخاص مقامات میں سے ہے جو حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ آپ نے جو نتیجہ نہیں کرنا اور ڈیمانڈنگ نہیں بننا کبھی بھی. اب محب وہی ہے جو محبوب کے وصال و فراق میں مشغول نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. نیست لذت عشق را بعد از وصال، امیر خسرو فرماتے ہیں عشق بازاں را جدائی خوش ترس. نہ وصال نہ فراق. ہاں آپ نے ذاتی محبوب جو چاہے محبوب جو چاہے اس پہ خوش رہنا ہے. یہ سونا
میرے دکھ وچ ہاں، راضی میں سکھ تو میں ہوں۔ سکھ ہوں۔ اچھا یہ وہ مقام آ گیا کہ بھی میری مرضی ہی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کہا جی آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عجیب بات، کہا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس نے چاہا تھا اسے نہیں دکھایا، جس نے نہیں چاہا تھا اس کو دکھا اسے بلا کے دکھایا۔ یہ ہے وہ اصل محمدی المشرب ہونے کی۔ صلی اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اشرح لی، آپ نے تقاضا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ وسلم۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، مولا مجھے دکھا، آپ نے نہیں کہا مولا مجھے دکھا، کچھ بھی نہیں کہا، یا نہ اچھا، یہ دکھا بڑی- نہ دکھا۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ یہ ہے وہ خود سپردگی و افوض امری الی اللہ کا مقام جس کو داد صاحب نے یہاں پر بیان۔ اور جب اس منزل پہ پہنچ کے آپ اپنے آپ کو یعنی خود سپردگی کی ہائے ہائے جو منزل پہ- لذت و مزہ اس کا ہے، مفتی صاحب یقین کریں مجھے کبھی کوئی وجدان لگتا ہے شاید وہ جنت میں بھی نہ ہو۔ اس لیے ان صوفیاء نے جنت سے بڑھ کے لذت روحانی تجربات میں اس دنیا میں اٹھائی ہوتی ہے۔ اور ان مقامات میں سے ایک خاص ایک مقام یہ ایک مقام کہ آپ فراق کو وصال کے تقاضوں سے ماورا ہو جائیں گے، اور شاید ہی اس سے بڑا کوئی مقام آپ کو سیر سلوک و تصوف و روحانیت میں ملے۔ اس کو صوفیہ کہتے ہیں مقام حیرت، جہاں میں رہا ہی نہیں، نہ میری کوئی خواہش ہے نہ میری مرضی، جیسے جو تو چاہے بس۔ یہ معراج ہے کسی بھی بندے کی، بندگی کی بھی، سلوک کی بھی، تصوف و روحانیت کی بھی، معرفت کی۔ میرے خیال میں جو یگانہ زمانہ یہ ہے اب کہنے سمجھ آ کا گیا۔ جو دیکھیے جب مکمل ہوا ہے یعنی تو اس- بات جسٹیفائی ہو، یعنی جس مقام پہ پہنچ کے یہ مقام اور یہ یعنی مرتبہ- وجداناً حالن داتا صاحب نے محسوس کر کے یہ نتائج سارے اخذ کر کے ہمیں دیے ہیں، ان کا بھی ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت ابو یعقوب یوسف رازی رحمہ اللہ، وہ مخالفت اور تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، ایک بندہ تھا تو آپ کے بارے میں بڑی باتیں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو وقت یعقوب ختم ہو- یوسف جی ابو یعقوب یوسف رازی رحمہ اللہ، تو آپ نے تو خیر کبھی نہیں کیا تھا رسپونڈ، لیکن وہ بندہ جو ہے ایک دن کہتا ہے روتا ہوا، آپ کے ایک عقیدت مند تھے وہ اسے ملنے گئے تو وہ رو رہا تھا، فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ کہتے یار میں تو ان کو سمجھتا تھا یہ ایم ہی کوئی دنیا دار سے آدمی درویش بنے ہوئے ہیں، میں آج بیٹھا ہوا تھا تو غیب سے ایک پرچہ گرا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ابو یعقوب یوسف الرازی مقبول بارگاہ شخص ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ غیب سے وہ پرچہ گرا ہے، تو میں اب اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیسا بدبخت آدمی ہوں کہ زندگی بھر ان سے بدگمانی رکھ رہا ہوں، اب چل مجھے لے جا اور جا کے ان سے معافی منگوا۔ اچھا ٹائم از گوئنگ ٹو اینڈ۔ وہ یہ ہے کہ طمع و لالچ پر ہم نے بات کی ہے، تو ایک بالکل کراس کویسچن ہمارے معزز ناظرین کے ذہن میں بھی یقیناً آ سکتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے چیز کو لینا، محنت کرنا یا اکٹھا کر لینا، اس کو یہ جو ڈیفینیشن ہم نے روحانیت اور کشف المعجوب میں کی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے امیر ترین شخص تھے، حکومت بھی قرض لیتی تھی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ آئے نا، جب شان و شوکت دیکھی، جامعہ چل رہا ہے، ادھر آستانہ ادھر مرید، لہر بہر ہر طرف، کہا آپ نے کیا یہ سانپ پال رکھے ہیں؟ جو آراد مال دولت، تو یہ ہے کہ آپ نے سانپ گھر میں پالے ہوئے ہیں۔ تو فرمانے لگے جو سانپ کا منتر جانتا ہو وہ سنبھال سکتا ہے۔ تو یہ ہے بہرحال مقام۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کے جو اغنیاء ہیں، فقراء میری امت کے 500 سال پہلے اغنیاء سے جنت میں جائیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو گھسٹتے ہوئے جنت میں جاتے دیکھا۔ تھا تو صحیح معاملہ، لیکن دنیا میں جس وقت آپ ان نعمتوں کو اویل کرتے ہیں تو بہت بڑے نازک محاذ پہ آ جاتے ہیں۔ آپ ضرور منع نہیں کیا، لیکن اس میں جو حفاظت ہے آپ کی اور آپ کا تحفظ ہے وہ اس چیز میں ہے کہ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیجئے، کیونکہ آپ عین عمارت میں بھی زاہد ہو سکتے ہیں، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اندر طلب اور خواہش نہ ہو۔ ہاں مالک کی عطا سے اگر آ رہا ہے حلال اور نیچرل طریقے سے تو کوئی حرج نہیں، صرف اس میں جو ایک چیز روک لگائی ہے نا وہ یہ لگائی ہے کہ رزق کی طلب و محبت میں اتنے فنا نہ ہو جانا کہ رازق کو بھول ہی جاؤ۔ اگر دھیان رازق کی طرف رہے اور رزق آ رہا ہو تو پھر جتنا بھی آ جائے وہ تم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ذرائع بھی ٹھیک وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، وہ ہر حال میں قلیل ہی ہے، کوئی شک نہیں۔ تم کبھی کثیر سمجھ کے اس کے اندر ہی گم نہ ہو جانا، ذرائع بھی ٹھیک ہوں، ذرائع اس کے اندر حلال جو ہوں، اسباب آنے ہوں۔ والا مال جو اپنے ساتھ حقوق لے کر آ رہا ہے بالکل اس یہ کی تمام- ادائیگی مقصود اس کی ہو۔ ادائیگی بھی مقصود ہو۔ تو لیکن اس میں یہی بات ہے کہ طمع نہ ہو،
رزق ہی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ رازق ہے، اس نے ہمیں رزق دینا، اور جو ہمارے ہونے مقدر کا پہ ہے وہ ہمیں مفاخرت نہ ہو، ہونے پہ مفاخرت نہ ہو، جانے پہ ندامت نہ ہو، جانے پہ ندامت نہ ہو، اور نہ ہونے پہ اس کی طلب ایسی نہ ہو جائے کہ سب کوئی بھول بلا کے اسی میں کی طلب میں فنا ہو کے لگ جائے اور پھر غافل ہو جائے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ غفلت ہے۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا ایک بڑا آزمائش و امتحان ہوئی ہے، میری امت کا آزمائش مال کے ذریعے ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے صوفیاء نے اپنے آپ صوفیاء نے اس لیے اوائڈ کیا کہ بھائی اس سے جتنا بچ سکتے ہیں، اگر آ بھی گیا نا تو انہوں نے اڑایا، اللہ کی راہ میں لگا دیا، ادھر سے آیا اور بس آئے صحیح کوئی بات نہیں، لگا دو۔ فرماتے ہیں لا تما لا جمع لا منع، بس لا تما لا جمع لا منع، بس پھر کوئی خطرہ نہیں، پھر آپ ستے ہی خیراں، پھر کوئی مسئلہ۔ معزز ناظرین، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو یعقوب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر مبارک میں جو خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں خاص طور پر طمع کے حوالے سے اور اس کی جو تشریح توضیح اور راہ سلوک میں اس حوالے سے جتنی رہنمائی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو یعقوب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی روشنی میں فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ کشف المحجوب شریف کا یہ مقام اور یہ تشریح اس کے خصوصیات میں سے ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً تصوف کی باقی کتب سے یقیناً خالی ہوں گی، اور اگر اس میں کچھ ہے تو میرا وجدان اور علم یہ کہتا ہے کہ وہ سارا فیضان حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ بہت شکریہ جناب آپ کے خوبصورت کلمات کا۔ معزز ناظرین، ہمارے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ذکر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنوں کا دائم ہے، سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری، بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری۔